معراج جسمانی ہے، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ تک، سارا سفر تینوں مرحلوں پر مشتمل، سارا سفر جسمانی اور روحانی مشترکہ ہے، یعنی جسم اقدس کے ساتھ ہے۔ اس پورے سفر کا کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں جو صرف آپ کی روح مبارک نے کیا ہو اور جسم اقدس ساتھ نہ ہو۔ اب بات سمجھ گئے؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اس پورے سفر کا کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس اور آپ کی روح مبارک دونوں اکٹھے نہ ہوں۔ ایسا نہیں کہ کچھ حصہ جسم اقدس کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا، کچھ حصہ جسم اقدس رہ گیا اور روح مبارک کے ساتھ سفر کیا، یہ تفریق نہیں ہوئی۔ اب اس کی وجہ سمجھاتا ہوں۔ علماء نے ان چیزوں پر لکھا ہے، اکابر علماء نے، ائمہ نے۔ میں آپ کو سادہ طریقے سے اس کی بنیادی، اس کا جو سر ہے، راز ہے، اس کی حقیقت و حکمت سمجھاتا ہوں۔ میں یہ پہلی دلیل سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ سارے سفر کو کچھ حصہ جسم کے ساتھ اور کچھ حصہ روح کے ساتھ اس طور پہ تقسیم نہیں کر سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے۔ یا سارا سفر جسم کے ساتھ ماننا ہوگا، یا سارا سفر بغیر جسم کے صرف روحانی طور پر روح کا ماننا ہوگا۔ میں دہرا رہا ہوں کہ آپ اس سفر کو کچھ معراج اور آپ کا اسراء مع الجسد فقط، اور کچھ حصہ سفر مع الروح فقط، بلا جسد، بغیر جسم کے، اس طرح اس سفر کے حصے اور ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ یا سارا سفر جسم و روح کا اکٹھا جسم کے ساتھ ماننا ہوگا، یا سارا سفر جسم کے بغیر فقط روح کا ماننا ہوگا۔ بین بین کی صورت ممکن نہیں۔ کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ کیا حرج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ سفر کو جسم سے مان لیں اور اوپر کا حصہ صرف روح کا مان لیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، اور ہم بھی اس کو بات سمجھنے سمجھانے کی غرض سے ایک لمحے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ صرف روح کے ساتھ ہوا ہے، کوئی کہے کہ یہ معراج فقط روحانی ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیں، روحانی معراج سے مراد، جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ منامی معراج ہوتا ہے، خواب کی معراج۔ روحانی معراج سے مراد یعنی سوئے اور رات خواب میں معراج کیا، منامی معراج ہے، خواب کی معراج، یہ ہے روحانی معراج کا معنی۔ اگر آپ روحانی اور منامی معراج مان لیں تو یہ معجزہ ہی نہ رہا۔ اگر اس موقف کو مان لیں تو یہ معجزہ ہی نہ رہا اور معجزے کا کلیتاً انکار ہو گیا۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمانا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ استغفر اللہ العظیم، یہ ایک ایسا اللہ کا ایک ایسا دعویٰ بن گیا کہ جس دعوے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور جس دعوے میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ وہ ذات خواب میں تو ہزاروں اولیاء کو لے جاتی ہے، تو آقا علیہ السلام کی تخصیص کیا ہوئی؟ خواب میں تو ہزاروں اولیاء آقا علیہ السلام کی امت کے ایسے ہو گزرے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں جنہیں خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک خواب میں
اور کبھی آسمانوں تک یہ سفر کرایا جاتا ہے، کئیوں نے کیا ہے، کئی اللہ کے کئی اولیاء نے یہ سفر کیا ہے۔ اور اگر وہ خواب ہی کا سفر ہے تو پھر تو آقا علیہ السلام کی تخصیص نہ رہی، اور تخصیص جب نہ رہی تو معجزہ نہ رہا، جب معجزہ نہ رہا تو اللہ کا کلام غیر ضروری بن گیا اور دعویٰ بغیر بنیاد کے بن گیا۔ تو یہ نہ قرآن میں اس کا ورود ریلیونٹ رہا، نہ سورہ النجم والنجم اذا ہوا سے آگے وہ کوئی 16-17 آیتوں کا کوئی ریلیونس نہ رہا آقا علیہ السلام کی ذات سے۔ وہ الگ بات ہے، اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ اس سے مراد جبرائیل امین کو لینا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، یہ اللہ پاک کو لینا ہے۔ ثم دنا فتدلی سے مراد آقا علیہ السلام کو اور اللہ کی ذات کو لینا ہے، یا آقا علیہ السلام کو اور جبرائیل امین کی ذات کو لینا ہے۔ فتدلی سے مراد کس کو لینا ہے؟ فکان قاب قوسین او ادنیٰ سے مراد کس کو لینا ہے؟ بحث تو یہی ہوتی ہے نا علماء میں کہ اس جگہ اس لفظ سے کا اشارہ اللہ رب العزت کی طرف ہے یا اس کا اشارہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہے۔ بھائی اللہ کی طرف ہو یا جبرائیل امین کی طرف ہو، اگر سب کچھ خواب میں ہوا ہے تو یہ معجزہ ہی نہیں ہے۔ خواب آتے رہتے ہیں، خواب عام مومنین مسلمانوں کو بھی آتے ہیں اور صالحین کو اس سے بہتر صادق خواب آتے ہیں، سچے۔ پھر اولیاء کو ان سے اچھے سچے خواب آتے ہیں، پھر اولیاء کاملین کو، صادقین کو، مقربین کو، صدیقین کو اور سچے خواب آتے ہیں۔ اور سچے خوابوں میں اولیاء کو اللہ کی زیارت بھی ہوتی ہے، جبرائیل امین کی زیارت بھی ہوتی ہے، وہ جبرائیل امین کے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ بھی جاتے ہیں، وہ آسمانوں پر بھی جاتے ہیں، وہ جنتوں میں بھی جاتے ہیں، اولیاء خواب میں ہر جگہ جاتے ہیں۔ اب اگر اس کو منامی اور روحانی معراج لے لیں تو یہ تو معجزہ کا انکار ہو گیا، یہ تو معجزہ کا ہی انکار ہو گیا۔ اور اللہ پاک جو اس طرح فرما رہے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کوئی بڑا کام ہو تو تب اللہ اس بات کو سبحان الذی سے شروع کرتا ہے۔ آپ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں نا، ایک عام بات ہو، مثلا یہ اگر میں پانی پی لوں تو آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ ہر کوئی پانی پیتا ہے، اس میں سبحان اللہ کی کون سی بات ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ اگر کوئی کھانا کھا لے تو سبحان اللہ کی کون سی بات ہے؟ کسی کو نیند آ جائے، اس میں خواب آ جائے تو سبحان اللہ کی کون سی بات ہے؟ جو مطابق عادت ہو اس پہ سبحان اللہ نہیں کہا جاتا، جو زندگی کے عام طور طریقوں اور عادتوں کے مطابق ہو اس پر آدمی سبحان اللہ نہیں کہتا۔ سبحان اللہ اس پر کہتے ہیں جس بات پر تعجب ہو، جو عادت کے خلاف ہو، انسانی طاقت، عادت، صلاحیت، استعداد، قوت اس کو عام طور پہ نہ پہنچ سکتی ہو، کوئی انوکھا اور نرالا کام ہو جو کوئی اور نہ کر سکتا ہو اور کوئی کر دکھائے، اس پر انسان ایسے کلمات تحسین بولتا ہے سبحان اللہ۔ یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اور پاک کس سے؟ شک و شبہ اور اعتراض سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری اور نقص سے پاک ہے۔ جو چیز تم سوچ نہیں سکتے وہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کر دکھائی، تو فرمایا پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اگر اس کو منامی اور روحانی لے لیں، منامی لے لیں، سمجھ رہے، تو پھر تو معجزہ نہیں، پھر تو معجزہ نہیں۔ اب سیکنڈ سٹیپ لیتا ہوں، آگے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ فار دا سیک آف ڈسکشن، ایسے بحث کے لیے، بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک دوسرا اینگل سمجھتے لے لیتے ہیں کہ کوئی یہ کہے جبکہ یہ بات کسی نے کہی نہیں، یہ بھی بتا دوں۔ ایک امکان لے رہا ہوں، پاسبلٹی، جبکہ اس امکان اور پاسبلٹی کو کسی نے، علماء اور ائمہ میں سے کسی نے نہیں لیا، مگر کیا فرق پڑتا ہے، یعنی جس کے جی میں جو آئے وہ اگل مار دیتا ہے، تو چلو اس کو بھی انٹرٹین کر لیتے ہیں۔ کوئی کہے کہ خواب تو نہیں تھا،
مگر جسم بھی نہیں گیا، فقط روح گئی. تو یہ بے عقلی کی بات ہے. اس لیے کہ ایسا کہنے والا گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک وقت اس رات ایسا آیا کہ جسم اقدس آرام فرما تھا اور جسم سے روح نکل گئی تھی. یعنی جب روح نکل جائے تو اس کیفیت کو موت کہتے ہیں. تو آپ معراج کا موضوع بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر موت وارد کر رہے ہیں کہ روح جسم سے نکل گئی. جب روح نکل جائے خالی جسم رہ جائے اسی کو موت کہتے ہیں. اسی کو تو اگر جسم وہیں رہا اور خالی روح چلی گئی معراج پر تو یہ تو موت کی کیفیت ہے. اس پر سبحان اللہ کیسے بنا؟ سبحان اللہ جی اس پر کیسے بنا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ بجائے آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے یہ اس کے برعکس ہے. اور پھر 1200 سال میں ائمہ، محدثین، علماء، متکلمین، فقہا اور اکابر اصول دین اور عقیدے کے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ جسم وہیں رہا مکہ معظمہ میں جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے اور روح اس میں سے نکل گئی اور جبرائیل امین روح کو ساتھ لے کے چل پڑے. کیا؟ روح کو ساتھ لے کے چل پڑے اور روح گئی اوپر قاب قوسین تک یا سدرۃ المنتہا تک یا مسجد اقصیٰ تک. سمجھ گئے؟ تو یہ نامعقول بات ہوگی اور نہ یہ عقل میں آنے والی ہے نہ نقل میں آنے والی ہے. یہ سراسر غلط، بے بنیاد اور نادانی کی بات ہوگی. اور پھر اس پر اگلی بات یہ کہ اگر خالی روح نے سفر کرنا تھا تو اس کے لیے براق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر روح نے سفر کرنا ہو تو گھوڑے لائے جاتے ہیں روح کے لیے. روح کے لیے کوئی گھوڑے یا کوئی براق لائے، اس کے لیے سواری کی کیا ضرورت ہے؟ روح تو خود اس براق سے بھی زیادہ نورانی ہے. یہ جو براق لایا گیا یہ تو خود اس بات کا میسج ہے کہ آقا علیہ السلام جسد مبارک سمیت بنفس نفیس سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. یہ جو براق کا ذکر آیا ہے وہ خود ایک میسج ہے کہ یہ سفر نہ خواب کا تھا نہ خالی روح کا تھا، جس میں پاک کے ساتھ سوار ہوئے جیسے سواری کی جاتی ہے. آپ سمجھے بات کو؟ جیسے سواری کی جاتی. خود براق اٹ سیلف اس بات کی کافی و وافی دلیل ہے کہ منامی اور روحانی نہیں ہے. محض روحانی نہیں ہے، منامی تو ہے ہی نہیں. منامی تو ہے ہی نہیں. اور پھر اگر واپس آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دیں اور آپ نے فرمایا ہو کہ میں نے آج رات خواب میں معراج کیا ہے اور خواب میں مسجد اقصیٰ پہ گئے ہوں تو کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو جہل کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو تصدیق کرنے کی ضرورت ہے؟ کفار و مشرکین کا اکٹھ کرنے کی کوئی ضرورت ہے سین کعبہ میں اس بات پہ کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آج میں نے خواب میں معراج کیا؟ تو اکٹھ کس چیز کا؟ ہر کوئی خواب میں کر سکتا ہے. کسی کا معراج یہاں تک، کسی کا یہاں تک، کسی کا وہاں تک، ہر کسی کی اپنی صلاحیت ہے. تو اس پر تو اعتراض ہی نہیں بنتا، انکار بھی نہیں بنتا، تصدیق بھی نہیں بنتی، تکذیب بھی نہیں بنتی. اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر آقا علیہ السلام سے سوال کرنے لگے کہ بتائیں مسجد اقصیٰ میں کیا ہے، راستے میں کیا دیکھا. اگر کسی نے خواب دیکھا ہو تو خواب بتائے تو کوئی اس عمارت کی کڑیاں بھی پوچھتا ہے، اس سے اس کی کھڑکیاں بھی پوچھتا ہے. خواب دیکھا ہو تو اس کی کوئی تفصیلات اور علامات بھی پوچھتا ہے. اب بھلے سفر میں بھی کوئی پوچھتا ہے کہ کسی قافلے کو دیکھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. خواب اگر کوئی بتا دے میں نے خواب دیکھا ہے تو اس سے کوئی سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اس سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام نے بھی صبح جب بیان کیا تو خواب کر کے بیان نہیں فرمایا تھا، ایک کھری جیتے جاگتے معراج کی حقیقت کو بیان کیا تھا. تب ہی تو ایک زلزلہ بپا ہو گیا کفار میں کہ یہ کیسی بات کر دی، ایک ہی رات میں یہ وہاں سے یہاں کیسے ہو کے آ گئے. تو خواب میں تو ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو پہلی بات کی نفی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب دوسری بات جو میں نے
شروع کی تھی تو میں نے کہا کہ رک جاتے ہیں، پہلے اس حصے کو تھوڑا دیکھ لیں۔ اب دوسری بات لیتے ہیں، وہ امکان اگر کوئی کہے، جو میں نے کہا یہ بھی معقول نہیں ہے اور منقول بھی نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک تو جسم کے ساتھ ہوا، تو وہاں مسجد اقصیٰ کے بعد باقی معراج روحانی ہے، روح کا ہے، جسم کا نہیں۔ اب اس پریپوزیشن کو لے لیتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے تو اس پر سوال بنتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر مسجد اقصیٰ تک آپ نے مانا کہ جسم کے ساتھ گئے، اوپر روح کے ساتھ گئے، تو جسم کہاں چھوڑ گئے؟ حرم کعبہ میں چھوڑ گئے یا ادھر فلسطین میں رہ گیا جسم اقدس؟ تو یہ بات غیر معقول ہے اور غیر منقول، یعنی آپ اگر تقسیم کریں گے تو کیا بنے گا؟ مسجد اقصیٰ تک جسم کے ساتھ گئے تو وہاں کیا ہوا کہ پھر وہاں سے روح اقدس نکال لی گئی، جسم وہیں چھوڑ دیا گیا۔ اگر کہیں کہ جسم ادھر ہی رہا تو پھر تو مسجد اقصیٰ تک بھی جسم کے ساتھ نہیں گئے، اور اگر کہیں وہاں تک جسم کے ساتھ گئے اوپر روح کے ساتھ، تو جسم پھر وہاں کہاں چھوڑا؟ روح کب پلٹی، پھر جسم میں کب آئی، اور اس عرصے میں جسم زندہ رہا یا وفات پا گئے؟ سارے سوال جو مکہ معظمہ میں قیام کے دوران وارد ہونے تھے وہ سارے القدس میں وارد ہو گئے۔ اب آپ سمجھے؟ آپ نے وہاں لے جا کر پھر جسم اور روح کو جدا کر دیا، تو جسم اقدس کا کیا بنا، روح اقدس کا کیا بنا؟ تو اوپر روح اقدس کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی اگر جسم نہیں جا رہا؟ تو جسم اقدس وہاں رہا یا وہاں سے براق پر واپس آ گیا؟ وہ براق پر واپس آ گیا تو روح مبارک کس چیز پر گئی؟ اگر براق روح لے گئی اوپر تو جسم واپس کیسے آیا؟ آپ بات کو سمجھیں۔ لہذا اگر آپ اس مفروضے کو بنا لیں تو اس میں بھی کوئی جان، عقل اور شعور اور دلیل نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا، نہ یہ جواز ہے کہ منامی خواب میں ہوا، نہ اس امر کا جواز ہے کہ